اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسين وعلى آله وصحبه وبارك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मज़रूफ़ुल ऐन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार आंसू बहाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ حسین کو دیکھتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، بے شک میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، اور پھر اس فرشتے نے مقتل حسین علیہ السلام کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی۔ ناظرین کرام، آج 9 محرم الحرام، اور آج کے دن ہم ایسی ہستی پاک کا، ایسے شجاعت کے کوہ صفا کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس پر شجاعت کو بھی ناز تھا، جس پر دلیری کو ناز تھا، جس پر دلاوری کو ناز تھا، جس پر عظمت کو ناز تھا، عظیمت کو ناز تھا، حسن کو ناز تھا، وفا کو ناز تھا، ایثار کو ناز تھا، سخا کو ناز تھا، اور جن کو شہنشاہ وفا کہتے ہیں، سکایہ اہل بیت کہتے ہیں، تمنا علی کہتے ہیں، باب الحوائج کہتے ہیں، باب المراد کہتے ہیں، ثانی حیدر کہتے ہیں، برادر حسنین کہتے ہیں، علمدار کربلا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کی تربیت 14 برس تک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کی، اور یہ مراد علی ہیں، اور 10 برس سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ان کو حرب ضرب کے جو تھے وہ سلیقے، قرینے اور طریقے اور وہ جوہر سکھائے، اور پھر 10 برس سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو تھی وہ ان کی تربیت کی۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی کہ سیدنا علی اکبر، سیدنا قاسم اور سیدنا عباس علمدار، یہ تینوں گھوڑوں پہ سوار ہو کر جب باہر نکلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، تو وہاں عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ آسمان سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے چاند اور سورج آج مدینہ کی گلیوں میں آ گئے ہیں۔ مدینہ کی گلی اور کوچے ابھی تک ان کے حسن کی چمک سے جگمگا رہے ہیں، اور آج بھی ان کے سانسوں کی خوشبو سے مدینہ کے کوچہ و بازار معطر ہیں۔ یہ وہ بہادر تھے جن کے ہاتھ میں وہی علم تھا جو فاتح خیبر کے ہاتھ میں علم تھا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کیا تھا۔ وہی جو علم تھا وہ پھر اس ہستی پاک کے ہاتھ میں آتا ہے، اور میدان کربلا میں نکلتے ہیں، اور میدان کربلا میں نکل کے وفا کی وہ داستان رقم کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں وفا کا کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام عباس علمدار ہوتا۔ اگر دنیا میں ایثار کا کوئی باب ہوتا، کوئی کتاب ایثار ہوتی، تو اس کتاب کا نام بھی کتاب عباس علمدار ہوتا۔ ان کی محبت لوگ تو سگے بھائیوں کے ساتھ، آپ سب حضرات جانتے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے حضرات، کہ جناب آدم علیہ السلام کے صاحبزادے جو حابیل تھے ان کو قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ بھائیوں کے سگے بھائی جو تھے ان کے درمیان کس طرح عداوت اور ایک حسد کی کیفیت تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی پیغمبر زادے ہیں، لیکن جناب یوسف کو کنویں میں جس طرح پھینکا وہ داستان آپ کے سامنے ہے۔ یہ بظاہر سوتیلے بھائی ہیں، دوسری ماں کے بیٹے ہیں، لیکن ادب اور احترام کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی امام عالی مقام کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، صرف جب آخری سانس تھے، جب شہادت کے آخری لمحات تھے، اس وقت بھائی کہہ کے پکارا۔ ایک دفعہ امام عالی مقام نے پوچھا کہ بھائی جان، آپ مجھے کبھی عباس بھائی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارتے؟ کہا، میں فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے صاحبزادے ہیں، تو میں کیسے، میری ماں جو ہے وہ آپ کی ماں سے کیسے مقابلہ کر سی؟ فاطمہ بنت کلابیہ کے بیٹے کی یہ ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھائی کہہ کے پکارے۔ میں تو آپ کا خادم ہوں، میری تو ماں بھی آپ کی والدہ کے بارے میں کہتی تھی میں ان کی خادمہ ہو کے اس گھر میں آئی ہوں ان کی وفات کے بعد۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ صرف عرض کروں گا، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف چلا جاؤں گا۔ کوفہ میں ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور امام علی مقام نے پانی مانگا، تو یہ سیدنا عباس ابھی چھوٹی عمر کے ہیں،
تو غلام قمبر جو تھا حضرت علی کا وہ گیا پانی کا لینے کے لیے، وہ جو وہ آپ کیا اس کو کہتے ہیں، ایک برتن جو تھا بڑا مٹی کا، اس میں پانی لینے کے لیے گئے، آفتابہ غالباً اس کو کہتے ہیں. اور وہ جب پانی تو یہ انہوں نے قمبر کو منع کر دیا. سیدنا عباس نے کہا میں اپنے پانی لاؤں گا امام علی مقام کے لیے، اپنے امام کے لیے میں پانی لاؤں گا. گئے تو اس پانی کو اٹھایا اور اس کو سر پہ رکھا ہوا تھا تو ان کے اوپر پانی گر رہا تھا. تو امام علی مقام دیکھے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے. آپ نے کہا کیسا میرا محبت والا با وفا اور کیسا میرا ادب کرنے والا بھائی ہے. ناظرین کرام، آج ہم ان کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس اور کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. آج اس عباس علمدار کے ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ بدرالزمان قادری صاحب، مشہور عالم دین ہیں. ان کے ساتھ مشہور مار اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد. اور آخر میں آپ کو منقبت جناب پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب کی آواز میں سنواؤں گا. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب بدرالزمان قادری صاحب سے. جی قادری صاحب، سیدنا عباس کمال نہیں ہے؟ بظاہر سوتیلے بھائی، بسم وفا اللہ اخیر الرحمن کر دی. الرحیم. غازی صاحب، یہ جب واقعہ کربلا بندہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو ایک عجب کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے. ہم نے اپنی زندگی میں رشتوں کے مابین تناؤ بھی دیکھا اور کھنچاؤ بھی دیکھا، لیکن عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے رشتوں کو ایسے مستحکم کیا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں جو رشتوں کے حوالے دیے کہ بھائیوں کے مابین ستیلے پن کا جو ہے وہ ایک رہتا ہے، ایک سلسلہ رہتا ہے اور ایک تناؤ موجود رہتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھیں کہ انہوں نے رشتوں کو ایسے مستحکم کیا اور ایسی مثال قائم کر دی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور میں یہاں بطور خاص امام ترمذی کی روایت جو ہے اس کو ذکر کرنا چاہوں گا، جس کے راوی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جی، اصل میں یہ لوگ سراپہ قرآن تھے، یہ اہل بیت اطہار جو تھے سراپہ قرآن تھے. سبحان اللہ. میں یہاں امام ترمذی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک. اب یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، اس کا ایک ایک اسپیکٹ جو ہے وہ قابل غور ہے. فرمایا کہ جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے لن تدلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، پہلی دوسری سے زیادہ اور دوسری پہلی سے زیادہ اہمیت کی حامل سبحان اللہ. ہے. فرمایا کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. فرمایا دو چیزیں ہیں جو تمہیں راہ راست پہ رکھیں گی، ایک میرا رب کا قرآن اور دوسری میری اہل بیت. میں کل بھی کسی جگہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ MBBS کر کے ڈاکٹر اگر وہ ہاؤس جاب نہیں کرتا، پریکٹیکل نہیں کرتا تو کبھی بھی وہ میدان عمل میں نہیں اتر سکتا. ٹھیک. سوال یہ ہے قرآن پڑھنے کے باوجود بندہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ہمارے سامنے ڈیمانسٹریشنز نہ آ جائیں، مثالیں نہ آ جائیں. واہ واہ. اہل بیت اطہار جیتی جاگتی مثالیں ہیں. سبحان تو آپ نے اللہ. فرمایا قرآن تم وہاں سے پڑھو گے، عمل میری اہل بیت سے دیکھو گے. قرآن کے سانچے اور مزاج میں ڈھلے ہوئے لوگ، یہ ذات و شخصیات ہیں. فرمایا یہ دونوں چیزیں جب تم ان کے اندر کمپیریزن کرنا چاہو گے تو تم سمجھو گے پہلی دوسری سے اہم ہے اور دوسری پہلی سے زیادہ اہم ہے. دونوں کی اہمیت میں تم کوئی تقابل نہ کر پاؤ گے. میری اہل بیت اور قرآن کریم کے اندر تم تقابل نہ کر پاؤ گے. فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. ملا علی قاری نے، محدثی نے یہاں بڑی اچھی بات لکھی، کہتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی یہ ہے کہ میدان محشر میں یہ میری امت سے کہیں بھی جدا نہیں ہوں گے. اہل بیت اور قرآن دونوں جدا نہیں ہوں گے، خواہ وہ میزان ہو، خواہ وہ پلسرات ہو، خواہ وہ ان کا حساب کتاب ہو، ہر جگہ پر میرے اہل بیت اور قرآن کریم دونوں میری امت کی شفاعت کے لیے وہاں موجود ہوں گے. سبحان اللہ. وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ معنی آپ نے فرمایا حتیٰ یرد علی الحوض، فرمایا یہاں تک کہ میرے حوض پر یہ وارد ہوں گے، میری امت کو لے کے میرے حوض پر آ جائیں گے. یہاں ایک اور بڑی زبردست بات لکھی محدثین نے. آپ نے فرمایا، اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہاں یہ امت مصطفیٰ کی سفارش کریں گے اور وہاں ان کا شکریہ ادا کریں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے. اور محدثین کہتے ہیں شکریہ کس بات کا ادا کریں گے اہل بیت اطہار اور قرآن؟ شکریہ اس بات کا ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نہ دامن اہل بیت چھوڑا نہ دامن قرآن چھوڑا. اس بات پہ شکریہ ادا کریں گے. آخری بات جو
آپ نے فانظروا کیف تخلفون فیہ ما، فرمایا میں یہ دیکھوں گا کہ میرے بعد تم میری اولاد سے کیا سلوک کرتے ہو اور قرآن کریم سے کیا سلوک کرتے ہو۔ غازی صاحب یہاں ایک اور نقطہ بڑا زبردست ہے، فرمایا فانظروا کیف، اچھا آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا، آپ سر کی آنکھوں سے تب دیکھیں گے جب موجود ہوں گے، اور جب آپ کا وجود ہی نہیں تو آپ نے دیکھنا کیسے ہے؟ اس حدیث کے الفاظ نے ثابت کر دیا کہ آقا کریم علیہ السلام اب بھی موجود ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ حیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی طرف جو اشارہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا فانظروا کیف تخلفون، نہیں تو ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے جی، ہمارا رحمت ایمان ہے۔ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ رحمت کیسے پہنچے گی جی؟ بالکل صحیح فرمایا۔ ساری کائناتوں میں وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے روضے کے اندر موجود ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اہل بیت اطہار سے تمہارا رویہ کیا ہے، سلوک کیا ہے، اور تمہاری پرسیپشن اور سوچ ان کے بارے میں کیا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر کنولی صاحب، جس میں شبیر کی تھی نگاہ کرم، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا علم، وہ تھا عباس، عباس مولا علی، اس کو ہر چاند کہتا تھا ماہ حرم۔ سبحان اچھا جی، یہ جو بات انہوں نے کی ہے اور حدیث مبارکہ کی طرف بدرالزمان قادری صاحب نے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور قرآن کی معرفت اور برکات حاصل کرنے کے لیے بھی ان سے رجوع کرنا پڑے گا۔ جی غازی صاحب بالکل، رمز قرآن آج حسین سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے کہا نا کہ ہم نے قرآن مجید کے اسرار کو حسین سے سمجھا، ٹھیک کہ آپ نے قرآن مجید کو کس طرح سمجھنا ہے اور مشکل ترین حالات کے اندر قرآن مجید پہ عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے اسوہ حسینی اس کے اوپر سب سے بڑی مثال بھی ہے اور پوائنٹ آف موٹیویشن اور انسپائریشن بھی ہے، وجہ تحریک بھی ہے کہ آپ کے اوپر جبر کا اور استبداد کا اور مشکلات کا کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو، آپ نے کس استقامت کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اسے تو حدیث پاک کے اندر ان کو جوڑ دیا گیا کہ قرآن مجید کے اوپر آپ کی استقامت جو ہے وہ آپ کو رہنمائی ملے گی اہل بیت اطہار کے کردار سے۔ اس سے اس کی طرف اشارہ نہیں کہ جسم کٹ گیا، سارے جسم کا بازو کاٹ دیے، جو ٹانگیں تھیں وہ کاٹ دیں، پاؤں کاٹ دیے، سب کچھ کاٹ دیا، اور زبان کاٹ، اس کے بعد بھی وہ جو سر انور جو ہے وہ نیزے کے اوپر ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یعنی قرآن اس وقت بھی الگ نہیں ہو سکا۔ سبحان اللہ، دونوں کتنا ان کی قربت ہے، یعنی قرآن کہ مجید سارا کے جسم ساتھ کٹ گیا، اس کے باوجود قرآن کی تلاوت نیزے کے اوپر قرآن بھی جاری۔ حکیم کے اندر فنائیت کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا، اور قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا۔ غازی صاحب، حضرت عباس علمدار کی شخصیت اہل بیت اطہار کے جو اوصاف عظیم اوصاف ہیں، اوصاف کریمہ ہیں، ان کا ایک مظہر شخصیت ہے۔ یعنی ان کے القاب ہی دیکھیں، بھی آپ نے بیان بھی کیے، تو ان کا ہر لقب بھی ان کی شخصیت کے اس پہلو کو بیان اجاگر کرتا ہے جو اہل بیت اطہار کا خاصہ ہے۔ علم کے اندر، عمل کے اندر، اور قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کے اندر، اور اللہ کے دین کے لیے قربانی کے حوالے سے حضرت عباس کی شخصیت جو ہے وہ غیر معمولی شخصیت ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں حضرت امام جعفر الصادق نے جب ذکر کیا حضرت عباس کا، تو فرمایا ہمارے یہ چچا اس شان کے حامل تھے کہ اللہ نے ان کو بصیرت نافذہ اور ایمان کامل سے نوازا تھا۔ واہ واہ واہ! یعنی جو وہ سوچتے تھے اور جس طرح سے وہ چیزوں کو اینالائز کرتے تھے وہ حقائق تک لے جانے والا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسی بصیرت سے بہرور کر رکھا تھا، اور ایمان کا یہ درجہ تھا کہ کہیں بھی ان کے پائے استقامت کے اندر آپ دیکھیں کوئی لغزش نہیں تھی۔ کربلا کا میدان ہے، ایک ایسا آزمائش کا مرحلہ ہے، اور شمر کی طرف سے آپ کے لیے امان نامہ آ رہا ہے،
اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اس پہ لعنت بیچتے ہیں، ہمیں ایسے امان ناموں کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ واہ، یعنی تمام تر تعلقات جو انسان استعمال کرتا ہے ایسے مشکل ماحول میں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ نے ان سب چیزوں کو حضرت امام پاک کے قدمین پہ قربان کر نتیجہ سامنے ہے، حضرت امام پاک بڑا واضح ہے، بڑا واضح نظر آ رہا ہے کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ لاشیں پڑے ہوئے ہیں سارے، سب بھر سامنے چکا ہے میدان، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی وابستگی، اب دیکھیں جب شب عاشور کا حضرت امام پاک نے اعلان فرمایا اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، تو اس وقت گفتگو کرنے والے آپ ہی تھے، حضرت عباس ہی تھے۔ واہ واہ، اور یہ ایک عجیب مماثلت ہے کہ ایک وہ خطاب تھا جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ حضرت عباس نے کیا تھا، اور ایک یہ خطاب تھا جو شب عاشور میں عباس نے کیا۔ واہ واہ، وہ عباس اور تھے، یہ عباس اور یہ تھا، عباس، سبحان اللہ، خاندان ایک ہی ہے۔ خاندان ایک ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حسین ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہی جئیں گے، آپ کے ساتھ ہی مریں گے۔ واہ واہ، اور وفا کی وہ آپ کے بغیر جینے کا ہمارے یہاں تصور ہی کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، یعنی کہ غازی صاحب وہ جو توحید کے اوپر آل بیت اطہار کا ایک زندہ دلیل ہونا ہے، اس کو حضرت حسین پاک ہی نہیں آپ کے پورے خانوادے نے میدان کربلا کے اندر جو ہے وہ نقش کر دیا۔ یعنی وہ سفر جو مباہلہ سے شروع ہوا، جہاں پہ اللہ رب العزت نے دعوی توحید کی دلیل کے طور پہ ان پاکیزہ ہستیوں کو پیش کیا، وہ سفر چلتے چلتے کربلا کے میدان میں اپنے نقطہ کمال کو پہنچا۔ ٹھیک، ڈاکٹر سعیدی ایک بہت دلچسپ بات، رات میں جو ویسٹ کی کتابیں تھیں نا ساری کھول کے بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک بڑی زبردست مجھے کوٹ ملا، ایک ویسٹرن نے حال ہی میں کتاب لکھی ہے، اسے کہا دوز ہو ڈائی فار گاڈ لیو فار ایور اینڈ دوز ہو فائٹ اگینسٹ گاڈ پیرش فار ایور۔ مجھے تو کتنی دیر تک اس کوٹ کا نشہ رہا ہے کہ کتنی خوبصورت۔ اچھا جی، بندہ پہنچ گیا، اتنے دنوں کے پیاسے ہیں، وہاں پہ فرات میں پہنچ بھی گئے، ان کو ہٹا دیا، مارا، راستے میں وہ جو شکی آتے تھے پانی تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھی بھر لیا، چلو میں بھی پانی لے لیا، کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں تھی، وہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ کا جب نام آتا ہے تو انسان کے جسم میں ایک احتزاز پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عطا ہے اہل بیت کی ان قربانیوں کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو حضرت امام حسین سے تعلق ہے جس کی طرف اشارہ ہوا، اس میں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خطاب کر رہے ہیں شب عاشور، تو سب سے پہلا جو جواب دیا جس طرف اشارہ کیا تنولی صاحب نے، وہ جملے بڑے غور ہے، قابل غور، لا اران اللہ بعدک اليوم ابدا، اللہ ہمیں آپ کے بعد ہمیشہ کے لیے کوئی دن دکھائے ہی نہ۔ اور یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ کے سید الشہداء کے جانے سے پہلے آپ شہید ہوئے کہ ہم آپ کے بغیر نہیں جی سکتے، وفا کا ایسا استعارہ ہے۔ اور جب دو امان نامے تاریخ میں آئے، دو امان نامے آئے لشکر یزید کی طرف سے، ایک حضرت فاطمہ کلابیہ کا بھتیجا لایا امان نامہ، اور ایک شمر لایا جو آپ کے ماموں کے خاندان میں شمار ہوتا تھا۔ اس وقت بڑا دلچسپ منظر تھا، جب شمر امان نامہ لایا اور وہ پکار رہا ہے، اے بنو اختی، میرے بھانجے ادھر کدھر آ گئے ہیں، تو یہ خاموش رہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اخلاق، وہ اخلاق جو حضور علیہ السلام نے جنگوں میں سکھایا ہے، عام آدمی اس کا مظاہرہ عام حالات میں نہیں کر سکتا، اس اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہارے ماموں کے خاندان سے ہیں، وہ تم سے بات کر رہا ہے، تم اس کا جواب دو۔ اب اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ انسان کے اخلاق کے کس معیار پر اہل بیت تھے، اور قرآن کا حسن اخلاق کتنا ان کے وجود کے اندر جو ہے وہ رچا بسا ہوا تھا۔ معراج حسن اخلاق کی معراج۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات کی، امان نامہ کی پیشکش کی، تو انہوں نے کہا نترک سیدنا و اخانا، کہ ہم اپنے آقا اور اپنے بھائی کو چھوڑ دیں اور آپ کی امان میں آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا حصہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جب وہ وہاں گئے ہیں اور جا کر مقابلہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے، 4000 کا لشکر تھا، 4000 فرات کے اوپر پانی روک رہا ہے، وہ اہل بیت جنہوں نے روز محشر جام کوثر عطا کرنے ہیں، ان کے اوپر پانی روکا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خست جب حد سے گزر جائے تو کیا مناظر سامنے لاتی ہے۔ تو وہاں جب آپ پہنچے ہیں تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ پہنچ گئے،
مقابلہ کرتے ہوئے، ظاہر ہے حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے وہ مشکیزہ بھر لیا پانی کا، اور مشکیزہ بھرنے کے بعد آپ نے چلو میں پانی لیا جس طرف آپ نے اشارہ کیا، تو چلو میں پانی لیا، منہ کے قریب کیا، پھر ہٹا لیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر تنولی صاحب، کسی نے کہا تھا کہ یہی عباس ہیں جن کو علمدار کہتے ہیں، انہی کو ہم شبیہ حیدر کرار کہتے ہیں، اور یہی ہیں وہ جنہیں دنیا وفا کا چاند کہتی ہے، یہی ہیں وہ جنہیں آل ابا کا چاند کہتی ہے، یہی وہ ہیں کہ جن پر استقامت ناز کرتی ہے، یہی وہ ہیں کہ جن پر خود امامت ناز کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی صاحب بالکل حضرت عباس کی شخصیت جیسے مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، علم اور عمل کے لحاظ سے بھائی صاحب اس درجہ کمال پہ ہے. امام زین العابدین نے ایک موقع پہ تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میرے چچا عباس کون تھے؟ انہ من اہل بیت زک العلم زکن، میرے وہ ان اہل بیت میں سے ہیں جن کو علم ایسے دیا جاتا ہے جس طرح کسی کو غذا دی جاتی ہے. واہ واہ، یعنی غذا کے طور پہ ان کو علم دیا گیا. یہ فیضان نظر، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ ان کے رگ و ریشے میں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت اور قرآن مجید کی حکمت اور علم جس رچا بسا تھا. اچھا، عمل کے لحاظ سے بھی ظاہر اسی درجہ کمال پہ تھے کہ قرآن مجید کی روح، قرآن مجید کی تعلیمات کی حقیقت کو عمل میں کس طرح ڈالنا ہے. کربلا کو اگر ہم دیکھیں، ابھی جس واقعے کی طرف ہم نے اشارہ کیا گائی صاحب، وہ سارے معاملات جن پر سابقہ امتوں میں آپ کو عمل کے لحاظ سے کوئی بھی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے، اس کا درجہ کمال آپ کو یہاں ملتا ہے. اب بنی اسرائیل میں دیکھیں، جب طالوت اور جالوت کا مارکا ہوا اور طالوت لشکر کو لے کے نکلا تو قرآن مجید میں ہے کہ راستے میں نہر پڑتی تھی. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی. طالوت نے اپنے لشکر والوں کو کہا کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، جس نے وہ پانی پیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فمن لم شرب منہ فانہ منی، جس نے پانی نہ پیا وہی میرے ساتھ ہوگا اور اسی فتح ملے گی، انجام کا وہی مستقیم رہے گا، اسی استقامت ملے گی. اچھا اب دیکھیں ہوا کیا، بہت کم لوگ تھے جو پانی نہ پی سکے، اکثر نے پانی پی لیا. آزمائش میں استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہے. اور یہاں دیکھیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا پانی نہیں پینا. اللہ اکبر، نہیں پانی تو آ گیا. ڈاکٹر سعیدی نے پانی آپ کے پاس ہے کہ یہاں لا پہلی بات دکھایا. یہ دوسری بات یہ کہ دسترس میں بھی ہے، دسترس میں بھی ہے، دسترس میں روکا بھی نہیں اور دسترس میں بھی ہے. تو رکے کیوں؟ روکا تو تھی، روکا تو تھا انہوں نے، لڑتے حکم نہیں آیا نا، امام پاک کی طرف سے تو حکم نہیں تھا نا. ہاں جس طرح یہاں امام نے حکم دیا نہیں پینا، ہاں ہاں سبحان اللہ، یعنی بنی اسرائیل میں امام نے حکم دیا نہیں پینا. ٹھیک ہے، اگر تم نے پی لیا تو میرے، اور یہ وارننگ بھی دے دی میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بھی یہ مطلب ہے غائی صاحب کہ قرآن اور آل بیت جڑے رہیں گے تاکہ تم حوض کوثر پہ میرے ساتھ عمل. اس کا یہ مطلب ہے تمہیں استقامت یہی سے ملے کہ قرآن مجید پہ عمل کیسے ہونا ہے. بھئی یہ تمہیں صرف آل بیت سے ملے گا. امام پاک نے نہیں روکا تم نے پانی نہیں پینا، پانی لینے بھیجا تو اجازت تو ہے پینے کی، لیکن کیا ہے وہ جو اندر کا ایمان کا جذبہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جس مشکل میں امام ہے میں اس کو نظر انداز کر کے اپنے لیے سہولت کیوں پیدا کروں. صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس رائے رخصت لینے کی گنجائش موجود ہو،
دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ راہ عظیمت پہ رہیں. یہ کربلا کا سبق ہے. واہ 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 واہ، رخصت میں نہیں جانا. کربلا سے آپ کو یہ ملتا ہے. اس لیے ائمہ نے اور بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ جس وقت کوئی عالم عزیمت کو چھوڑ کر رخصت کے راستے پہ چل پڑے، سمجھ جانے کہ اس کے پاس دین کے علاوہ سب کچھ ہے، واہ واہ، دین نہیں ہے. واہ واہ، ڈاکٹر صاحب کیا کیونکہ غازی صاحب جس وقت صاحب علم جو ہے، جس نے امام بننا ہے، وہ عزیمت کو چھوڑ کر رخصت پہ چل پڑے تو آپ عام لوگوں سے کیا شکایت کریں گے؟ ابھی آپ نے امام حنبل کا ذکر کیا، کیوں امام اعظم جیل خانے میں شہید ہو گئے؟ شیخ حرم نے کیوں بیچ امام مالک مدینہ کی گلیوں میں؟ شعر سن لیں پہلے. شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہگار بک گئے. یہ استدلال جب ہے. شیخ حرم بک جاتے ہیں غازی صاحب اگر کربلا میں وہ نہ ہوتا تو پھر لوگ کہتے ہم سے کیوں گرا کرتے؟ ہم سے کیوں گرا کرتے؟ امام مالک کس آزمائش میں فرما رہے ہیں، جو مجھے نہیں جانتا، جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا سن لے، میں ہوں مالک بن انس، اور یہ جھوٹے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے، یہ ظلم و جبر وہ اتنی خندہ پیشانی سے کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اور غازی صاحب انتہائی امام احمد بن حنبل کا جو ذکر کیا مفتی صاحب نے بھی، کہ جب بعد میں آپ سے پوچھا گیا وقت آخری کہ قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں ان کو معاف کرتا ہوں. کیوں؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو اپنی طرف سے حق سمجھ کے مجھے تکلیف دی ہے نا. یہ ظرف کہاں سے آیا؟ نہیں، یہ امام مالک نے اس لیے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے معاف کرتا ہوں کہ یہ ہاشمی ہیں. ہاشمی. اور انہوں نے میں امام احمد بن حنبل کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا، امام احمد بن حنبل کا ذکر کر رہا ہوں. غازی صاحب یہ جو ان ائمہ کا اعلیٰ ظرف، استقامت اور دشمنوں کے لیے اس نے سلوک، یہ کہاں سے آیا؟ اس کا سرچشمہ آپ کو کربلا میں ملے گا. واہ واہ، یعنی کربلا وہ درسگاہ ہے غازی صاحب جو ہمارے تہذیب، ہمارے کلچر، ہماری سیاسی، سماجی اور دینی اور اعتقادی روایت کے خشک درخت کو سبز و شاداب کرنے کے لیے جو ہے وہ خزاں فراہم کرتی ہے. اگر کربلا خدا نخواستہ نہ ہوتا تو دور جاہلیت تو لوٹ آیا تھا. یعنی ایک آپ کی پوری سوسائٹی کو ایک ریورس گیئر لگ گیا تھا. کوئی شک نہیں. جس اخلاقی طاقت نے اس کو روکا وہ کربلا کی طاقت ہے. تو یہ حضرت عباس علمدار جو ہیں وہ کمرے بنی ہاشم ہوتے ہوئے اس روایت کا وہ چمکتا ہوا چاند ہیں، روشن چراغ ہیں، جو اس روشنی کو اسلامی سوسائٹی میں عام کرتا ہے اور پھیلاتا ہے. واہ واہ واہ. یہ اینٹنی بارہ کو میں نے پڑھا تھا، اس نے کہا کہ امام حسین جو ہے نا یہ کانشیس آف ریلیجن، مذہب کا ضمیر ہے. یہ کانشیس آف ہسٹری، کانشیس آف ریلیجن، اس سے بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. یعنی کہ وہ ابدی شعور ہیں، ابدی شعور، ابدی شعور. یعنی کہ یہ وہ آنکھ ہے غازی صاحب جو انسانیت کھول کے مذہب کی طرف آئے گی. دین نہیں، اس کے بعد سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. دین کا ضمیر، دین کا جوہر، دین کا جو دین کی حقیقی بصیرت ہے. دیکھیں نا جس طرف امام جعفر الصادق نے کہا کہ عباس علمدار کیا ہیں، وہ بصیرت نافذہ اور ایمان کامل ہیں. اسی کا ترجمہ یہ کر رہا ہے ویسٹرن اورینٹلسٹ جو ہے، اسی کا ترجمہ کر رہا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے دین کی حکمت کو کھولا ان پہ ہے. غازی صاحب وہ کیا علم ہے جو عمل میں نہ ڈلے؟ وہ کیا علم ہے؟ علم ہے ہی وہ قرآن مجید کا تصور. علم غازی صاحب کیا ہے؟ آپ جرت کی باتیں کرتے رہیں، عظیمت کی باتیں کرتے رہیں، لوگ پوچھیں گے دکھاؤ بھی تو صحیح نا سامنے. غازی صاحب قرآن مجید کا شہادت سری اور جہری کا بھی فلسفہ یہی ہے. غازی صاحب قرآن مجید کا جو تصور علم ہے نا، وہ جاننا اور کرنا، اس کو قرآن مجید علم کہتا ہے. جی ڈاکٹر، جاننا اور کرنا. اور کربلا نے یہ کر کے دکھایا. جی، اس میں کربلا میں جو کچھ ہوا، جن واقعات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ عظیمت سے کردار بنتے ہیں، رخصت سے کردار نہیں بنتے. رخصت سے کردار پامال ہوتے ہیں، عظیمت سے کردار نکھرتے ہیں. اور کربلا کے میدان میں اقتدار ہار گیا ہے، کردار جیت گیا ہے. تو اس سے قیامت تک کے لیے ہمیں سبق ہے کہ جو اقتدار کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کی طرح حرف غلط بن کر مٹ جاتے ہیں، اور جو اس وقت بھی اکیلا کیوں نہ ہو کھڑا ہو سکتا ہے اس کا کردار باقی رہتا ہے. تلوار کا دور جو ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے. بالکل. اخلاق کا جو ہے دور وہ پھر اچھا، پھر اسی طرح 850 سال تو ایک دفعہ چلا ہے نا یہاں پہ. اسی طرح قلت، باوجود ہے کہ آپ قلت میں ہیں لیکن کردار اگر آپ کا مضبوط ہے تو قلت کثرت پر غالب آ سکتی. اچھا، تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جبر و استبداد جہاں آ جاتا ہے تو وہاں صبر و استقلال فتح یاب ہوتا ہے. تو صبر و استقلال جو ہے وہ ہمیں کردار سے ہی ملتا ہے. تو ایک اور بات، ایک تو تعلق ہے حضرت عباس کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ایک تعلق جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس کے ساتھ بھی ہے. اس کو بھی کھولنا چاہیے. مثلا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب آخری لمحات ہوتے ہیں ان کے، تو اس وقت ادرکنی کے لفظ کے ساتھ فریاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں ان کو، یا اخا ہو،
ہاں ادرکنی یا اخی. یا اخی. تو اس میں جب جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو لکھا ہے مورخین نے فلما اتاہ رآہ سریعا فبکا، کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے اور انہیں شہید پایا، انہیں اپنی آغوش میں رکھا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. یعنی وہ حسین جو صبر و استقامت کا پہاڑ ہے، وہ اپنے کوہ صفا اپنے اس بھائی کی کیفیت دیکھ کر جو ہے وہ غمزدہ ہوئے. صرف اس پر بس نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. آپ نے جو فرمایا تھا الآن ان کسرا ظہری و قلت ہیلتی، کہ اب میری کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور جتنی تدبیریں تھیں اس کے اوپر تقدیر غالب آ گئی ہے. تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جناب عباس کے ساتھ تعلق کیا تھا. ایسے تو نہیں علمدار بنایا تھا. اتنا دکھ امام علی مقام کو اس وقت ہوا ہے، اتنا دکھ پہنچا، یہ کہنا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، امام علی مقام فرما رہے ہیں نا جناب. اچھا پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اہل بیت کا ایک وتیرہ تھا کہ جب بھی کوئی آدمی اپنے آقا کے لیے جان قربان کرتا ہے نا تو اس کے آخری الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ میرا سلام آپ تک پہنچا دینا. یہ بدر میں ہوا تھا، یہ احد میں ہوا تھا. صحابہ نے جس طرح اپنے سلام حضور تک پہنچائے تھے اور پیغام بھجوائے تھے. سعد بن ربیع یاد آتا ہے، سبحان اللہ. زیاد بن سکن یاد آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اسی طرح کا پیغام اسی وقت آپ نے علیکہ منی السلام کے ساتھ جو ہے حضرت امام حسین کو خراج تحسین پیش کیا کہ میری جان اور میرے رشتے، میرے ناطے، میری زندگی کی ہر آسائش قربان ہو آپ کے اوپر، لیکن اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے. جی اچھا میں یہاں باب الحوائج کی طرف آتا ہوں. آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ مخلوق کی حاجت کو پورا کرتا ہے. اس حدیث کو دیکھتے ہوئے مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب آپ پانی لینے کے لیے باہر تشریف لائے، آپ ان کی حاجت پوری کرنے میں تھے، اللہ آپ کی حاجت پوری کرنے میں تھا. سبحان اللہ. دیکھیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ دوسروں کی حاجت میں رہتے ہیں انہیں میں عذاب سے محفوظ کر لیتا ہوں. تو آپ واقعی باب الحوائج تھے کہ اتنے خطرناک لمحات سامنے تھے بھی حاجت پوری کرنے کے لیے پھر بھی حاجت آخری، یعنی اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی ذات معصوموں کے لیے، ان معصوموں کے لیے، باقی خاندان اہل بیت کے لیے، وہ تو الگ سے بات ہے. اچھا جی، ویسے ایک بات جو اپنا قادری صاحب دیکھی ہے، اہل بیت کا ہر فرد جو ہے وہ بچپن سے ہی پیدا ہوتا ہے اور وہ سخی ہے، کوئی شک نہیں، سب کچھ لٹا رہے، سب کچھ لٹا رہے. کبھی کوئی بندہ ان کے در سے خالی نہیں جاتا. امام علی مقام کو دیکھیے کہ بندہ آپ کے ساتھ آپ کو برا بھلا کچھ کہنے لگا تو فرمایا لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے، تو اسے ساتھ گھر لے کے آگے جو کچھ عطا فرما دیا. فرمایا گھر میں اس وقت یہی کچھ ہے، اگر اور ہوتا تو وہ بھی دے دیتا. عرض کرنے لگا کہ ایسی بات نہیں، اصل میں دیکھ رہا تھا اہل بیت اطہار کا وتیرہ اور طرز عمل کیا ہے کہ جتنی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی اتنا یہ کرم زیادہ کرتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھنے اور آزمانے کے لیے آیا تھا. تو یہ طریقہ وتیرہ رہا ہمیشہ. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، انہی کی اولاد پاک ہے نا. تو کبھی اور امام کا منشور بڑا باکمال تھا. بات قرآن کی چل رہی تھی، 3 رکعتی ایجنڈا تھا جی. آپ کا منشور فرماتے تھے مل امام الا العامل بالقرآن، کوئی امامت کے لائق نہیں جب تک کہ قرآن پر عمل کرنے والا نہ ہو. قرآن اور امام کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں جدا نہیں ہو سکتے. فرمایا والقائم بالقسط، اور جو امامت کے اہل وہی ہوگا جو عدل و انصاف قائم کرے گا. والدائن بدین الحق، اور جو میرے نبی کے دین حق کا جو ہے اجرا کرے گا وہی امامت کے لائق ہے. بہت شکریہ علامہ بدرالزمان قادری آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر طاہر امین اور ڈاکٹر سعید سعیدی آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی یہ نسخہ ہے بنائی تیز کرنے کا عمل. وضو کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے ایک بار دوسرا کلمہ اور ایک بار سورہ قدر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے بنائی تیز ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک اول و آخر جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں جب جسم بنا ہی موت کے لیے ہے تو راہ خدا میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے. تو جی بھٹی صاحب. عباس علمدار وفادار نبی ہے علمدار وفادار نبی ہے حسنین کا پیارا یہ دل بند علی ہے آل نبی پاک کے خیموں کا محافظ ہے پاک کے خیموں کا محافظ ہر رسم وفاداری کی بنیاد یہی ہے ہر رسم وفاداری کی بنیاد یہی ہے بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیز کو تھاما بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیز کو تھاما اس حال میں بھی یاد سکینہ کی رہی ہے اس حال میں بھی یاد سکینہ کی رہی ہے ساجد سخی عباس تو ہے باب حوائز ساجد سخی عباس تو ہے باب
حوائج وہ جھولیاں برتا ہے سخی ابن سخی ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم